آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں سعودی عرب اس وقت جنگ زدہ ملک بنا ہوا ہے. ان کی آئل کی ریفائنریز خطرے میں ہے. آپ نئے ہرمز بند ہے, ان کی تجارت بھی بند ہے. سعودی عرب کے اندر بم بھی گر رہے ہیں اور سعودی عرب کے اندر کاروباری زندگی معطل ہے یا خراب ہوا ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ایک ملک اتنے دباؤ میں ہو تو کیا دوسرا ملک اس سے پیسے مانگ سکتا ہے, اس سے مال کا تقاضا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. یہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی جائز نہیں ہے اور کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں تو جائز نہیں ہے. لیکن پاکستان نے ایسے وقت میں جب سعودی عرب شدید دباؤ میں ہے, پاکستان نے خطرات سے گھرے ہوئے ایک ملک سے اس کے تیل کے رستے بند ہونے کے باوجود, معاشی دباؤ کے باوجود پیسہ مانگ لیا ہے. پاکستان نے مانگا کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے, اس میں آپ کو ساری کہانی مل جائے گی. یہ دنیا بھر کے میڈیا میں چھپ گیا. 10 سال کے لیے پاکستان نے $5 ارب کا ڈپازٹ مانگا ہے کہ ہمیں قرضہ دے دیں آپ $5 ارب, اور 10 سال کے لیے وہ ڈپازٹ آپ ہمارے پاس رکھیں. اچھا یاد رکھیے گا سعودی عرب کا پہلے ہی پیسہ پاکستان کے پاس ہے, تو بہت ممکن ہے یہ وہی پیسہ جو ہے اس کو 10 سال کے لیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ہمارے اکاؤنٹ میں رہنے دیں, پیسے کو آپ یہ پیسہ اگلے 10 سال تک ہمارے اکاؤنٹ سے نہ نکالیں. 8 چیزیں مانگی ہیں پاکستان نے سعودی عرب سے, جو 2 بڑی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ 10 سال کے لیے $5 ارب آپ ہمارے قومی خزانے میں جمع رہنے دیں. نمبر 1, یہ کوئی پیسہ ہمیں وہ دے نہیں دیں گے لیکن ہمارے قومی خزانے میں جمع رہے گا. نمبر 2, $5 ارب کی تیل کی سہولت ہمیں دی جائے, یعنی میں جو ادھار تیل دیتا ہے سعودی عرب اس کی مقدار جو ہے وہ $5 ارب تک کر دے. پہلے میرے خیال میں 1.2 ارب تھی, کسی دور میں یہ $2 ارب بھی تھی, لیکن اب پاکستان نے ڈیمانڈ کیا کہ $5 ارب کا تیل, تو یہ $10 ارب کی پاکستان نے سہولت مانگی ہے اور یہ ادھار ہے. یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو سعودی عرب دے گا اور پاکستان کا ہو جائے گا, یہ ایک ادھار پیسہ ہے جو پاکستان مانگ رہا ہے. دیکھیں پاکستان نے کرنا کیا ہے, کیا لڑائی میں واقعی اتر جانا ہے؟ پورے پاکستان میں لوگ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں نا, پاکستان کے بعد رستہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ غور کریں نا, پاکستان ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے جہاں ایک طرف عارضی فائدے ہیں اور ایک طرف مستقل خطرات ہیں. یعنی عارضی فائدہ آپ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ لے لیں, اپنی اکانومی کو سٹیبل کر دیں, سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور مستقل خطرات یہ ہے کہ پھر آپ کا ایک پورا بارڈر اور ولنریبل ہو جائے گا. آپ نے انڈیا کے بارڈر کے ساتھ کبھی نارملائزیشن نہیں ہونے دی, نہ انڈیا نے ہونے دی. اب افغانستان کے ساتھ بھی آپ کا وہی پنگا ہے, روزانہ لڑائی ہو رہی ہے. اب ایران کے ساتھ بھی اگر آپ یہ کریں گے تو پاکستان کا کوئی ایک بارڈر بھی محفوظ نہیں رہے گا. صرف چائنا کا چھوٹا سا بارڈر ہے اور وہ محفوظ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے پیسے دینے. اگر ہم نے ان کے پیسے نہ دینے ہو, وہ بھی ایک دن آئے گا چائنا کہے گا گوادر ہمارے حوالے کرو بھائی, جو پیسہ تم نے لیا ہوا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ, آپ نے $60 ارب کے آپ چائنا سے قرضے لے رہے تھے ڈیولپمنٹ کے نام پہ, اب وہ پیسہ واپس تو کرنا ہے. اگر آپ پیسہ واپس نہیں کریں گے تو کیا دیں گے انہیں؟ وہ مجھے پتا ہے کہ کیا آپ کو دینا پڑے گا. گوادر جا کے دیکھیں چائنا نے کیسا بنا دیا اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. ایک طرف تو عارضی فائدے ہیں میں نے آپ کو بتایا, اور ایک طرف مستقل خطرات ہیں. ایک طرف امیر ترین سعودی عرب ہے اور دوسری طرف مصیبتوں سے گھرا ہوا سپر پاور سے جنگ لڑتا ہوا ایران ہے. تاریخ نہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ہم 50 سال پیچھے چلے جائیں نا تو ہمارے پاس ایک ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق, اس نے جو پاکستان کے ساتھ کیا اور جو حالات اس وقت تھے لگ بھگ وہی حالات پاکستان کے واپس پیدا ہو چکے ہیں. امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عرب ممالک کی مدد سے افغانستان میں پاکستان نے جہاد کی بنیاد رکھی تھی. آپ کو یاد ہے تب بھی امریکہ تھا, امریکہ کے اتحادی تھے اور عرب ممالک تھے, اور افغانستان کا بیٹل گراؤنڈ تھا جہاں پہ پاکستان نے کہا کہ یہ جہاد ہے. اس لڑائی میں پاک فوج, طالبان, عرب اور امریکیوں نے ایک ساتھ مل کر شانہ بشانہ یہ لڑائی لڑی تھی, اور بعد میں انہی طالبان نے جن کو تیار کیا گیا افغانستان کے تمام دھڑوں کو شکست دے کر اقتدار پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا. آج ایک مرتبہ پھر پاکستان وہی کھڑا ہے. آج ایران میں رجیم چینج کرنا مقصد ہے اور اس کے لیے ایک بار پھر عرب ممالک, پاکستان, امریکہ, اسرائیل, ان کے اتحادی, وہ سارے پھر اسی مقام پہ دوبارہ سے کھڑے ہیں. تب بھی بہت سارے جرنیل اور سیاستدان امیر ہو گئے تھے, آج بھی امکان ہے کہ بہت سارے جرنیل اور سیاستدان امیر ہو جائیں گے. تب بھی پاکستان میں غیر آئینی حکمران تھے اور ان کو اور ان کے اقدامات کو تحفظ مل گیا تھا. ضیاء الحق تھا نا, ضیاء الحق کو اور اس کے اقدامات کو تحفظ مل گیا تھا اس وفاداری کے بدلے میں. آج بھی پاکستان میں غیر آئینی حکومت ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, عاصم منیر صاحب کنٹرول کرتے ہیں, تو ان کو بھی تحفظ مل سکتا ہے. وہی معاملہ آج بھی ہے. تب بھی پاکستان نے اپنی ایک لمبی سرحد ہمیشہ کے لیے قربان کر دی تھی اور ایک مستقل خطرہ لے لیا تھا, اور آج بھی پاکستان کی ایک اور سرحد غیر محفوظ ہونے کی طرف جا رہی ہے اور یہی خطرہ بدستور موجود ہے. تو پاکستان کو بڑے ہوش کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن فیصلہ تو ہو چکا, پارلیمان میں ڈسکس ہی نہیں کیا. یعنی جب پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا تھا تو پارلیمان میں پاکستان نے ڈسکس نہیں کیا. پارلیمان میں ڈسکس کرتے تو یہ شرط رکھی جاتی
کہ اگر سعودی عرب کسی ہمارے دوست ہمسایہ مسلمان برادر اسلامی ملک سے لڑے گا تو ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اگر کسی دشمن سے لڑے گا تو لڑائی کا حصہ بنے گا. کوئی کنڈیشن رکھی جا سکتی تھی نا، لیکن کنڈیشن رکھی نہیں گئی. یہ کہا گیا کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ، اور پاکستان پر حملہ کیا سعودی عرب پر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سوال کا جواب ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں لیکن ایک بات ہے، اب اس کو نا ہمارے مولوی، یہ جو درباری مولوی ہیں پاکستان کے اندر بے شمار، یہ اس کو مکہ اور مدینہ کی حفاظت قرار دیں گے. وہ کہیں گے جناب کہ ہم تو حرم کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. ایسے ایسے شعر آپ کو مولویوں نے سنانے نا، ایسا ایسا آپ کو جذباتی کرنا ہے نا کہ جیسے مکہ اور مدینہ کو خطرہ اسرائیل سے نہیں ہے، ایران سے ہے. اب یہ مولوی آپ کو یہ کہانیاں سنائیں گے اور آپ کو لڑائی کی طرف راغب کریں گے اگر یہ ماحول بن گیا تو. میں کنڈیشن ابھی بھی رکھتا ہوں، مجھے ابھی بھی پتہ نہیں کیوں امید ہے کہ شاید کوئی ہوش کے ناخن لے اور اس لڑائی سے پاکستان کو بچایا جائے، لیکن بظاہر چیزیں اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جس طرح پاکستان نے 10 ارب ڈالر کی فیسلٹیز مانگی ہے نا، ادھار مانگا کہ 5 ارب ڈالر سے ادھار دے دو، ہمارے اکاؤنٹوں میں آپ رکھ دیں 10 سال کے لیے. کچھ اور چیزیں بھی مانگی ہیں، آئی ایم ایف کے والے سے بھی مدد مانگی ہے، اور ساتھ میں 5 ارب ڈالر کا ادھار تیل بھی آپ ہمیں دے دیں، فیسلیٹیٹ کر دیں. جس طرح پاکستان نے مانگا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک سودے بازی کر رہا ہے. اب مکہ اور مدینہ تو کوئی خطرے میں ہے نہیں، اور ایران سے تو مکہ اور مدینہ کو کوئی خطرہ ہونا نہیں چاہیے، مسلمان تو سارے اس کی حفاظت کے لیے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے عرب ممالک میں جس کے بعد اس لڑائی کا جواز بن جائے گا. یہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا عرب ممالک میں جس کے بعد لڑائی کا جواز پیدا کر دیا جائے گا یا لڑائی کا جواز بن جائے گا. پاکستان کی پالیسی جو ہے نا وہ بڑی پرو اسرائیل ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے. بورڈ آف پیس کے اندر جانا، امریکہ کو درخواست کرنا کہ ہم اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں غزہ میں، پھر سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد میں جانا، پھر اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نام لیے بغیر کرنا، ان کا یعنی نام بھی نہ لینا، ان کی مذمت بھی نہ کرنا، پھر ایران کی مذمت کرنا کہ وہ امریکی اڈوں پہ اٹیک کیوں کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں نا اسرائیل کو بہت فائدہ دے رہی ہیں، اور اگر پاکستان اس لڑائی میں اتر جائے گا تو اسرائیل اور پاکستان جب شانہ بشانہ لڑیں گے تو ایران کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو زیارت کے شہداء ہیں جنہیں سڑکوں پہ رکھا ہوا تھا گزشتہ 1 ہفتے سے زائد ہو گئے، اب وہاں پہ حکومت اور لوائقین کے بیچ میں معاہدہ طے پا گیا. یہ دھرنا چل رہا تھا، ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور 8-9 دن گزرنے کے بعد بالآخر حکومت کو ہوش آئی اور انہوں نے مطالبات تسلیم کیے مظاہرین کے. جو چیزیں طے ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. دیکھیں بڑے سادہ سادہ مطالبات تھے، جلدی سے میں آپ کو مطالبات بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں تسلیم کیا کر لیا گیا حکومت کی جانب سے. نمبر 1، زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججوں پر مشتمل ایک با اختیار عدالتی کمیشن قائم کیا جائے. پہلا مطالبہ یہ تھا، اور یہ کمیشن سانحہ زیارت کے تمام پہلوؤں کے بارے میں شفاف طریقے سے تحقیقات کرے، اور کمیشن جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی بھی کی جائے. تو بڑا واضح طریقے سے انہوں نے پہلا مطالبہ رکھا تھا. دوسرا مطالبہ تھا کہ لیوز فورس بحال کی جائے، کیونکہ ان کے بقول جب سے لیوز فورس کو پولیس میں ضم کیا گیا ہے اس وقت سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی. پھر ایک مطالبہ کیا گیا کوئٹہ میں، ہرنائی میں، زیارت میں، دکی میں، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سمیت ان سے جڑے ہوئے تمام علاقوں سے مسلح جتھوں کا مکمل صفایا کیا جائے. پھر آخری مطالبہ تھا کہ ایف سی کو شہروں سے ہٹایا جائے، اور اگر امن و امان کے قیام کے لیے ان کی ضرورت ہو تو ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حکم کے تحت مقررہ مدت کے لیے کسی علاقے میں ان کی تعیناتی کی جائے. بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو ایف سی ہے یا فوج ہے وہ جب شہروں کے اندر آتی ہے تو شہریوں کو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ فوج کبھی بھی سویلین سے ڈیل کرنے کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہوتی. میں کوئی فوج کی برائی نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک کامن چیز بتا رہا ہوں. اب یہاں برطانیہ کے اندر ان کی فوج نکال کے آپ شہروں میں لے آئیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں کی فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی. آپ یہ کام امریکہ میں کریں گے وہاں پہ بھی لڑائی ہو جائے گی. فوج کیونکہ ہمیشہ کنٹونمنٹس میں رہتی ہے، فوج چھاؤنیوں میں رہتی ہے، فوج جو ہے وہ اپنی بیرکس میں رہتی ہے یا بارڈرز میں رہتی ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی سویلینز کو ڈیل کرنے کے لیے. تو جب بھی ابھی وہ سویلینز کے علاقوں میں آتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے اس علاقے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا، ان چیزوں کے بارے میں. تو وہاں تصادم ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس لیے ہر جگہ سے یہ مطالبہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ فوج کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پبلک کے بیچ میں جا سکے. تو پبلک ڈیلنگ ان کا کرنے کا کام نہیں ہے. اسی لیے تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آپ صرف نوکری کریں گے
اور پالیسی نہیں بنائیں گے, پالیسی جو ہے وہ سیاستدان بنائیں گے. بہرحال جو معاہدہ ہو گیا ان میں جو چیزیں طے پا گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں. نمبر ایک تو فوری طور پہ جو جس چوک کے اندر یہ احتجاج ہو رہا تھا, جس پھاٹک کے پاس, یہ کوئلہ پھاٹک تھا, اس کا نام اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام شہدائے زیارت کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سانحہ زیارت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں ایک امن و امان کی صورتحال پر اپوزیشن جماعتوں اور مارے جانے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا ایک مشترکہ اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا. معاہدے کے مطابق بلوچستان کے شہری علاقوں میں پولیس فورس کی استعداد, افرادی قوت اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے گا, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. دیکھیں جب پولیس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اب پولیس طاقتور ہوگی تو پھر آپ ایف سی کو وہاں سے نکالیں گے اور انہیں آپ بارڈر پہ لے جائیں گے جہاں ان کا کام ہے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ پولیس کو آپ مضبوط کریں. یہی کام خیبر پختونخوا میں بھی کہا جا رہا تھا لوگوں کی جانب سے, ایون پولیس کی جانب سے بھی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان پولیس اہلکاروں کو پالیسی کے تحت شہید قرار دیا جائے, لواحقین کی کفالت کی جائے, بچوں کی تعلیم اور معاوضہ جو ہے پالیسی کے مطابق وہ فراہم کیا جائے اور جو بھی ان کے ڈیوز بنتے ہیں وہ انہیں فوری طور پہ جاری کیے جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سب کیا جائے کیونکہ بعض اوقات جو پسے ہوئے طبقات ہیں یا غریب پولیس والے ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوتا جو دوسرے شہداء کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا, یہ فوری طور پہ پورا ہونا چاہیے. تو ناظرین اوورال حکومت نے اب مطالبات تسلیم کر لیے. یہ پہلے دن کر لیتے تو اتنے دنوں تک شہداء کی لاشیں سڑکوں پر تو نہ پڑی رہتی. بہرحال دیر آئے درست آئے, حکومت نے مطالبات تسلیم کر لیے. پہلے یہ ڈھٹائی پہ اترے ہوئے تھے کہ جی ہم بات نہیں مانیں گے, ہم اس کا جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے, ہم اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں کروائیں گے, ہم جو ہے وہ شہداء کا جو ان کا عزت اور ان کی جو تکریم ہے وہ ان کو نہیں دیں گے, لواحقین کی بات بھی نہیں سنیں گے. لیکن وہ لوگ ڈٹ گئے. حکومت کو لگتا تھا 2 دن 4 دن 5 دن میں یہ لوگ چلے جائیں گے, لیکن جب دن کافی بڑھ گئے تو پھر حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا شہداء کے لواحقین اور دھرنا دینے والے لوگوں کے سامنے. تو اب جو شہداء ہیں ان کی تدفین ہوگی. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت بھی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے. چند صحافی جو ہیں وہ بھی غائب ہو گئے ہیں, چند نوجوان, یعنی روزانہ 2-3 خبریں آتی ہیں کہ نوجوان بلوچستان سے لاپتہ کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں ان کا سلسلہ پہلے بھی جاری تھا لیکن اب بہت تیز کر دیا گیا ہے. احمد فرحات صاحب جنہیں آزاد کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا, ان کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی. تو اطلاعات آتی رہتی ہیں, حکومت نے کس چکر میں انہیں جیل میں رکھا ہوا یہ بھی پتہ نہیں چلتا, کیوں انہیں گرفتار رکھا ہوا یہ بھی پتہ نہیں چلتا, کون سا ایسا انہوں نے جرم کر دیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو احمد فرحات صاحب کی صحت لڑائی میں پاک فوج, طالبان, عرب اور امریکیوں نے ایک ساتھ مل کر شانہ بشانہ یہ لڑائی لڑی تھی اور بعد میں انہی طالبان نے جن کو تیار کیا گیا افغانستان کے تمام دھڑوں کو شکست دے کر اقتدار پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا. آج ایک مرتبہ پھر پاکستان وہی کھڑا ہے. آج ایران میں رجیم چینج کرنا مقصد ہے اور اس کے لیے ایک بار پھر عرب ممالک, پاکستان, امریکہ, اسرائیل, ان کے اتحادی, وہ سارے پھر اسی مقام پہ دوبارہ سے کھڑے ہیں. تب بھی بہت سارے جرنیل اور سیاستدان امیر ہو گئے تھے, آج بھی امکان ہے کہ بہت سارے جرنیل اور سیاستدان امیر ہو جائیں گے. تب بھی پاکستان میں غیر آئینی حکمران تھے اور ان کو اور ان کے اقدامات کو تحفظ مل گیا تھا. ضیاء الحق تھا نا, ضیاء الحق کو اور اس کے اقدامات کو تحفظ مل گیا تھا اس وفاداری کے بدلے میں. آج بھی پاکستان میں غیر آئینی حکومت ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, عاصم منیر صاحب کنٹرول کرتے ہیں, تو ان کو بھی تحفظ مل سکتا ہے, وہی معاملہ آج بھی ہے. تب بھی پاکستان نے اپنی ایک لمبی سرحد ہمیشہ کے لیے قربان کر دی تھی اور ایک مستقل خطرہ لے لیا تھا, اور آج بھی پاکستان کی ایک اور سرحد غیر محفوظ ہونے کی طرف جا رہی ہے اور یہی خطرہ بدستور موجود ہے. تو پاکستان کو بڑے ہوش کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن فیصلہ تو ہو چکا, پارلیمان میں ڈسکس ہی نہیں کیا. یعنی جب پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا تھا تو پارلیمان میں پاکستان نے ڈسکس نہیں کیا. پارلیمان میں ڈسکس کرتے تو یہ شرط رکھی جاتی کہ اگر سعودی عرب کسی ہمارے دوست ہمسایہ مسلمان برادر اسلامی ملک سے لڑے گا تو ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے, اگر کسی دشمن سے لڑے گا تو لڑائی کا حصہ بنے گا. کوئی کنڈیشن رکھی جا سکتی تھی نا, لیکن کنڈیشن رکھی نہیں گئی. یہ کہا گیا کہ سعودی عرب پر حملہ, پاکستان پر حملہ, اور پاکستان پر حملہ کیا سعودی عرب پر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس سوال کا جواب ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں لیکن ایک بات ہے, اب اس کو نا ہمارے مولوی, یہ جو درباری مولوی ہیں پاکستان کے اندر بے شمار, یہ اس کو مکہ اور مدینہ کی حفاظت قرار دیں گے. وہ کہیں گے جناب کہ ہم تو حرم کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں,
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. ایسے ایسے شعر آپ کو مولویوں نے سنانے نا، ایسا ایسا آپ کو جذباتی کرنا ہے نا کہ جیسے مکہ اور مدینہ کو خطرہ اسرائیل سے نہیں ہے، ایران سے ہے. اب یہ مولوی آپ کو یہ کہانیاں سنائیں گے اور آپ کو لڑائی کی طرف راغب کریں گے اگر یہ ماحول بن گیا تو. میں کنڈیشن ابھی بھی رکھ رہا ہوں، مجھے ابھی بھی پتہ نہیں کیوں امید ہے کہ شاید کوئی ہوش کے ناخن لے اور اس لڑائی سے پاکستان کو بچایا جائے، لیکن بظاہر چیزیں اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جس طرح پاکستان نے 10 ارب ڈالر کی فیسلٹیز مانگی ہے نا، ادھار مانگا کہ 5 ارب ڈالر تو ادھار دے دو ہمارے اکاؤنٹوں میں، آپ رکھ دیں 10 سال کے لیے. کچھ اور چیزیں بھی مانگی ہیں، IMF کے والے سے بھی مدد مانگی ہے، اور ساتھ میں 5 ارب ڈالر کا ادھار تیل بھی آپ ہمیں دے دیں، فیسلیٹیٹ کر دیں. جس طرح پاکستان نے مانگا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک سودے بازی کر رہا ہے. اب مکہ اور مدینہ تو کوئی خطرے میں ہے نہیں، اور ایران سے تو مکہ اور مدینہ کو کوئی خطرہ ہونا نہیں چاہیے. مسلمان تو سارے اس کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے عرب ممالک میں جس کے بعد اس لڑائی کا جواز بن جائے گا. یہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا عرب ممالک میں جس کے بعد لڑائی کا جواز پیدا کر دیا جائے گا یا لڑائی کا جواز بن جائے گا. پاکستان کی پالیسی جو ہے نا وہ بڑی پرو اسرائیل ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے. بورڈ آف پیس کے اندر جانا، امریکہ کو درخواست کرنا کہ ہم اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں غزہ میں، پھر سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد میں جانا، پھر اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نام لیے بغیر کرنا، ان کا یعنی نام بھی نہ لینا، ان کی مذمت بھی نہ کرنا، پھر ایران کی مذمت کرنا کہ وہ امریکی اڈوں پہ اٹیک کیوں کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں نا اسرائیل کو بہت فائدہ دے رہی ہیں، اور اگر پاکستان اس لڑائی میں اتر جائے گا تو اسرائیل اور پاکستان جب شانہ بشانہ لڑیں گے تو ایران کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو زیارت کے شہداء ہیں جنہیں سڑکوں پہ رکھا ہوا تھا گزشتہ 1 ہفتے سے زائد ہو گئے، اب وہاں پہ حکومت اور لوائقین کے بیچ میں معاہدہ طے پا گیا. یہ دھرنا چل رہا تھا، ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور 8-9 دن گزرنے کے بعد بالآخر حکومت کو ہوش آئی اور انہوں نے مطالبات تسلیم کیے مظاہرین کے. جو چیزیں طے ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. دیکھیں بڑے سادہ سادہ مطالبات تھے، جلدی سے میں آپ کو مطالبات بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں تسلیم کیا کر دیا گیا حکومت کی جانب سے. نمبر 1، زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججوں پر مشتمل ایک با اختیار عدالتی کمیشن قائم کیا جائے. پہلا مطالبہ یہ تھا، اور یہ کمیشن سانحہ زیارت کے تمام پہلوؤں کے بارے میں شفاف طریقے سے تحقیقات کرے، اور کمیشن جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی بھی کی جائے. تو بڑا واضح طریقے سے انہوں نے پہلا مطالبہ رکھا تھا. دوسرا مطالبہ تھا کہ لیوز فورس بحال کی جائے، کیونکہ ان کے بقول جب سے لیوز فورس کو پولیس میں ضم کیا گیا ہے اس وقت سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی. پھر ایک مطالبہ کیا گیا کوئٹہ میں، ہرنائی میں، زیارت میں، دکی میں، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سمیت ان سے جڑے ہوئے تمام علاقوں سے مسلح جتھوں کا مکمل صفایا کیا جائے. پھر آخری مطالبہ تھا کہ FC کو شہروں سے ہٹایا جائے، اور اگر امن و امان کے قیام کے لیے ان کی ضرورت ہو تو ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حکم کے تحت مقررہ مدت کے لیے کسی علاقے میں ان کی تعیناتی کی جائے. بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو FC ہے یا فوج ہے وہ جب شہروں کے اندر آتی ہے تو شہریوں کو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ فوج کبھی بھی سویلین سے ڈیل کرنے کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہوتی. میں کوئی فوج کی برائی نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک کامن چیز بتا رہا ہوں. اب یہاں برطانیہ کے اندر ان کی فوج نکال کے آپ شہروں میں لے آئیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں کی فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی. آپ یہ کام امریکہ میں کریں گے وہاں پہ بھی لڑائی ہو جائے گی. فوج کیونکہ ہمیشہ کنٹونمنٹس میں رہتی ہے، فوج چھاؤنیوں میں رہتی ہے، فوج جو ہے وہ اپنی بیرکس میں رہتی ہے یا بارڈرز پہ رہتی ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی سویلینز کو ڈیل کرنے کے لیے. تو جب بھی ابھی وہ سویلینز کے علاقوں میں آتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے اس علاقے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں. تو وہاں تصادم ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس لیے ہر جگہ سے یہ مطالبہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ فوج کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پبلک کے بیچ میں جا سکے. تو پبلک ڈیلنگ ان کا کرنے کا کام نہیں ہے. اسی لیے تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آپ صرف نوکری کریں گے اور پالیسی نہیں بنائیں گے، پالیسی جو ہے وہ سیاستدان بنائیں گے. بہرحال جو معاہدہ ہو گیا ان میں جو چیزیں طے پا گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں. نمبر 1 تو فوری طور پہ جس چوک کے اندر یہ احتجاج ہو رہا تھا، جس پھاٹک کے پاس، یہ کوئلہ پھاٹک تھا، اس کا نام اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام شہداء زیارت کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سانحہ زیارت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے
اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں ایک امن و امان کی صورتحال پر اپوزیشن جماعتوں اور مارے جانے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا ایک